بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ریحان ایجوکیشن سسٹم۔ میرا نام ہے مزمل حسین۔ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ اب آپ ذی وقار 17 رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک بدر کے مقام پر جنگ بدر لڑی گئی۔ اسی کو غزوہ بدر کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام یوم الفرقان ہے۔ محققین اسلام کے مطابق تمام غزوات میں افضل غزوہ بدر ہی ہے۔ یہ بغیر تیاری کے جنگ لڑی گئی۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم یعنی 313 تھی، اور مسلمانوں کے پاس ٹوٹل 3 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہ اور 8 تلواریں تھیں۔ اور دوسری سائیڈ پہ جو کفار کا لشکر تھا وہ پوری تیاری کے ساتھ تھا۔ ان کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ تھے، ناچنے گانے والیاں شراب تھی اور پوری جنگی ساز و سامان کے ساتھ وہ لڑنے آئے تھے۔ اس کا سبب یہ بنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ جلوہ گر ہوئے تو جتنے مہاجر آپ کے ساتھ آئے تھے ان کا سارا مال و جائیداد وہیں رہ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، یا باری تعالیٰ ان کو مال عطا فرما، چونکہ یہ تو اپنی جائیدادیں وہاں چھوڑ آئے تھے۔ دعا فرمائی، اے اللہ ان کو عزت عطا فرما، ان پر مال کی فراوانی فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کر یہاں سے گزرنے والا ہے، آپ اس کا راستہ روکیں، ہم تمہیں مال عطا فرمائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے تو ابو سفیان کو پتہ چل چکا تھا۔ اس نے راستہ بدلا اور باخریت مکہ پہنچ گیا، اور اس نے پیغام بھی پہنچا دیا مکہ میں کہ میری مدد کو آ پہنچیں، کیونکہ مدینے والے ان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا اس نے کہا کہ ہم تیری ضرور مدد کے لیے آئیں گے اور یہ جنگ لڑے بغیر ہم واپس نہیں آئیں گے۔ ابو سفیان اور لوگوں نے روکا، لیکن ابو جہل نے کہا کہ ہم تو جنگ ضرور لڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیں تو ہم مقام عدن تک چلے جائیں، بالکل ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مقداد اٹھے، انہوں نے کہا، حضور ہم کوئی اصحاب موسیٰ جیسے ہیں کہ جو بیٹھے رہیں گے اور کہیں گے آپ اور آپ کا خدا لڑے، جنگ کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھیں، دعا کریں، ہم جنگ کر کے دکھائیں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا، حضور آپ اگر فرمائیں تو ہم سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے، ہم ضرور جنگ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، دعائیں دیں اور ساتھ ہی پھر فرما دیا، مبارک ہو اور خوشخبری ہو، فتح تمہاری ہوگی۔ کافر جب آئے انہوں نے مقام بدر کے اندر اس جگہ کا انتخاب کیا جو پکی تھی، ٹھوس تھی، اور مسلمانوں کی جگہ جو تھی وہ ریتلی تھی۔ ہوا یہ کہ جنگ سے تھوڑی دیر قبل بارش آئی، ان کی جگہ پر کچڑ ہو گیا اور مسلمانوں کے قدم جم گئے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے اپنے مد مقابل طلب کیے، کہا انصاریوں میں سے کوئی نہ آئے، ہمارے مد مقابل آئیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے اور اس جنگ کا آغاز ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے رہے، اتنی دعا فرمائی کہ آپ کے مبارک کندھوں سے چادر مبارک بھی سرک گئی۔ پھر آپ یکدم مسکرائے اور خوش ہوئے، فرمایا، لو اللہ کی مدد آ گئی۔ وہ کہتے، حضرت جبرائیل امین خود جنگی سامان پہن کر تشریف لائے، اور صحابہ کرام بھی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم کسی کافر کے پیچھے بھاگتے تھے ابھی تلوار لگتی نہیں تھی کہ اس کی گردن پہلے کٹ جاتی تھی۔ فرمایا، یہ تمہیں نظر نہیں آتا تھا لیکن فوج آسمانوں سے آ چکی تھی۔ ابو جہل کو اس غزوے کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے قتل کر دیا،
اور جب اس کی گردن کاٹنے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود پہنچے تو یہ بدبخت اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ کاش مجھے کوئی شہری قتل کرتا، یہ تو کسانوں کے بچوں نے مار ڈالا ہے، اور کہتا ہے کہ میری گردن کو تھوڑا سا نیچے کر کے کاٹنا تاکہ کٹی ہوئی گردن بھی لمبی ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے۔ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو بے مثال فتح نصیب ہوئی، اور کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کے اندر مال نہ پہنچا ہو، دولت نہ پہنچی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی قبول ہوئی، اور خلاق کی عالم نے کفر کو بھی رسوا کر دیا۔ اس جنگ کے اندر ٹوٹل 14 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی ہوئے۔ شہدائے بدر کا صدقہ اللہ رب العزت عالم اسلام پر اپنا فضل فرمائے۔ ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا۔ والسلام۔